السلام علیکم دوستو، اور ایک بار پھر سے آپ کو فیکٹیفائیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں چند مسلمان سائنسدانوں کے نام اور کارناموں کا مختصر جائزہ، اور یہ بھی کہ کس طرح یورپی مورخین نے اسلامی سائنسدانوں کے ناموں کو تبدیل کر دیا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ان سائنسدانوں میں جس کا ذکر ہم پہلے نمبر پر کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے ابو علی محمد ابن الحسن ابن الہیثم۔ ان کو یورپ میں الہیزن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس مسلمان سائنسدان نے روشنی کے قوانین بیان کیے، پن ہول کیمرہ ایجاد کیا، آنکھ کی ساخت بیان کی، اور ان کی مشہور کتاب المناظر ان کی ایک شاہکار کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کوفے کے ایک عطار کے بیٹے تھے۔ علاوہ ازیں آپ امام جعفر صادق کے شاگرد بھی تھے۔ یورپ میں ان کو گیبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیمیا میں آپ کی خدمات گراں قدر ہیں، لہٰذا آپ کو بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری بھی کہا گیا ہے۔ آپ کی اہم ایجادات سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کا تیزاب اور نائٹرک ایسڈ ہیں۔ آپ علم طب میں بھی ماہر تھے۔ جابر بن حیان نے پہلی دفعہ مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے درختوں کی چھال سے کپڑا رنگنے کا طریقہ بھی متعارف کروایا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جو کہ الجبرا کے بانی ہیں۔ انہیں یورپ میں الگورزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی شرح آفاق کتاب حساب الجبرا والمقابلہ ہے۔ کوپرنیکس اور کیپلر نے الخوارزمی کی معلومات پر اپنی تحقیقات و تجربات کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد آتے ہیں ابو موسیٰ علی ابن الطبری، یورپ میں الٹیبر کے نام سے مشہور ہیں۔ فردوس الحکمت ان کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ علم طب کے عظیم طبیب الرازی کے استاد تھے۔ دوستو، اس کے بعد آتے ہیں ابو عباس احمد الفرغانی۔ یورپ میں آپ الفرگانوس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا اہم کارنامہ دریائے نیل میں پانی کی گہرائی ناپنے والے آلے کی ایجاد ہے۔ اس آلے کو دریائے نیل کی نسبت سے نائلومیٹر کہا جاتا ہے۔ آپ نے زمین کا قطر بھی معلوم کیا، جو کہ آپ کے حساب سے صرف 0.6% غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں ابو بکر محمد بن الزکریہ، دنیا کے عظیم طبی انسائکلوپیڈیا الحاوی کے مصنف اور 9ویں صدی کے عظیم طبیب ہیں۔ یورپ میں ان کو رہزز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کے بعد آتے ہیں ابو القاسم بن ابن العباس الزہراوی، دنیا کے سب سے پہلے نامور سرجن ہیں، جنہوں نے انسانی اعضاء کی تحقیق کے لیے پوسٹ مارٹم پر زور دیا۔ سرجری کے موضوع پر ان کی تصنیف التعریف آج بھی یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کو یورپ میں ابو الکیسس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ابن سینا، مشہور کتاب القانون فی الطب کے مصنف اور تھرمامیٹر کے بانی ہیں۔ یورپ میں ان کو ایویسینا کہا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف آج بھی یورپ میں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ان کے بعد اگلے نمبر پر آتے ہیں ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ۔ آپ کو یورپ میں ایون پیس کہا جاتا ہے۔ آپ افلاطون کے بعد اسلامی دنیا کے نامور مفکر ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر آتے ہیں ابو بکر محمد عبد الملک ابن طفیل القیسی، اندلس کے سب سے بڑے فلسفی اور طبیب تھے۔ یورپ میں ان کو ابو باصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ابن طفیل القیسی ہی تھے جنہوں نے حی ابن یقظان کے نام سے فلسفیانہ روایات کی طرح ڈالی، اور اس کے لیے وہ عظیم راستہ متعارف کروایا جس پر چل کر دانتے نے ڈیوائن کامیڈی متعارف کروائی۔ نقادوں کے نزدیک دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ابن طفیل کے حی ابن یقظان ہی کا چرچا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اگلے نمبر پر آتے ہیں ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد، مشہور ہیدان طبیب اور ارسطو کے نظریات کے قابل ترین شاہراہ تھے۔ چیچک کے مرض پر ان کی شرح آفاق کتاب الکلیات فی الطب ہے۔ یورپ میں انہیں ایویروز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کے بعد اگلے نمبر پر آتے ہیں علی ابن العباسی المجوسی۔ آپ کو یورپ میں میجوس کہا جاتا ہے۔ طب پر ان کی شرح آفاق کتاب الملکی ہے۔ ناظرین، ان کے بعد اگلے نمبر پر آتے ہیں حنین ابن اسحاق۔ یورپ میں انہیں جوہینٹس کہا جاتا ہے۔
یونانی اور تبرانی زبانوں پر عبور حاصل ہونے کے علاوہ وہ بہت بڑے طبیب تھے۔ شروع میں عیسائی تھے مگر آخری عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوستو، درج بالا تفصیلات سننے اور پڑھنے کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ مورخین اصول و قوانین کے پابند اور راست گو ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ یورپی مورخین نے مسلمانوں کے کارناموں کو اجاگر کرنے کی بجائے متعصب رویہ اختیار کیا، اور یوں تمام مسلمان سائنسدانوں کے نام بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح حذف کر دیے گئے کہ وہ ابھی یورپی نام ہی دکھائی دینے لگے ہیں۔ قصور صرف یورپی اقوام کا ہی نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اگر مسلمان تحقیق و تجربات جاری رکھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آخر میں علامہ محمد اقبال کا ایک شعر عرض کرتے چلیں کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔